أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیأتی سنوات خداعات، میرے بعد ایک وقت آئے گا، کچھ ایسے سال آئیں گے جو بڑے ہی خداعات ہوں گے، جن میں لوگوں کا مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے رویے تبدیل ہو جائیں گے۔ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جانے لگے گا۔ یخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن، امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا اور خیانتی اور کرپٹ لوگوں کو امین سمجھا جائے گا، انہیں سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے امانت و دیانت کے۔ وَيَنْطِقُ فِيهِمُ الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ قسم کے لوگ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ باتیں کریں گے، وہ دین کے بارے میں، وہ دنیا کے بارے میں بڑے بلند و بانگ دعوے کریں گے، لیکن پتہ نہ ان کو دین کا ہوگا نہ دنیا کا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، قیل وما الرویبضہ، یہ رویبضہ ٹائپ کے لوگ، رویبضہ قسم کے لوگ یہ کون ہیں؟ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں جو دعوے تو بڑے اونچے اونچے کریں گے لیکن حقیقت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ جہل مرکب کا شکار ہوں گے۔ فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، یہ رویبضہ کی فہرست میں وہ لوگ آتے ہیں، الرجل التافہ، جو حقیقت میں تو ایک عام انسان ہے، انہیں حقائق کا ادراک اور علم نہیں، اگر وہ دین کے بارے میں آتا ہے تو دین کی بصیرت اور دین کی فقاہت اسے حاصل نہیں، لیکن دعوے لمبے چوڑے کر رہا ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑا نالج ہے، میرے سے بڑا اسکالر کوئی نہیں، میرے سے بڑا دنیا میں عالم کوئی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صحیح بات کرتا ہی نہیں ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، یقبض العلم یرفع العلم، علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ ایسے علم نہیں اٹھائے گا کہ دنیا سے کتابیں ختم ہو جائیں گی، مدارس ناپید ہو جائیں گے، چھاپے خانے بند ہو جائیں گے، چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی۔ فرمایا ایسے علم نہیں اٹھے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، راسخ فی العلم علماء وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جانے لگیں گے، یہ علم ایسے اٹھے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں بچیں گے، علماء نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، اپنے رؤوس، اپنے سردار، اپنے لیڈر بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا
فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، سوال پوچھے جائیں گے اور وہ جواب دیں گے، لیکن ان کے جواب کی بنیاد علم پر نہیں ہوگی۔ فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم کے اٹھنے کی ایک دوسری صورت سنن ابی داؤد کے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، صحابی رسول نے جب یہ بات سنی کہ علم اٹھ جائے گا تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آج ہم آپ سے قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اور یہی قرآن، یہی سنت، یہی دین نقرئ ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلے گا، وَيُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ، ہمارے بچے پھر آگے اگلی نسلوں کو پڑھائیں گے، تو دین تو ایسے جاری و ساری رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ دین اٹھ جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ کیا، نصارہ کی طرف اشارہ کیا کہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے تو ان میں بھی موجود ہیں، کتابیں تو جیسی بھی ہیں تحریف شدہ شکل میں تغیر و تبدل کے ساتھ موجود تو ہیں، تورات، انجیل اور زبور وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، لیکن آج دیکھ لیں آپ یہود و نصارہ کا حال، دیکھ لیں آپ اہل کتاب کا حال کہ ان سے کیسے علم اٹھا، وہ کیسے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے رسموں اور رواجوں کے پیچھے چل پڑے کہ ان کے اندر اپنے علم کے اوپر عمل نہیں رہا، بدعملی آ گئی۔ تو علم کے اٹھنے کا دوسرا بڑا سبب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ لوگ جانیں گے تو صحیح، پڑھیں گے تو صحیح، لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بجائے اپنی روایات اور اپنے رواج اور اپنی رسمیں اور معاشرے کے ٹرینڈز اور سنی سنائی چیزیں ان کو ترجیح دیں گے، اور جب ان کو ترجیح دی جائے گی تو پھر علم کہاں رہے گا؟ علم تو اٹھ جائے گا۔ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، یہ رویبضہ کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ کون ہے؟ التافہ، عام آدمی، معمولی آدمی، علمی اعتبار سے اس کا کوئی قد و کاٹ نہیں، علم کے اندر اسے رسوخ نہیں، علم دین کے اندر، علم سیاست کے اندر، علم الاقتصاد کے اندر، لیکن باتیں کیا کر رہا ہے؟ یتکلم فی امر العامہ، وہ عوام الناس کے مسئلے جو ہے وہ اپنی دکان پہ، اپنے اڈے پہ، اپنے چبوترے پہ بیٹھا، اپنے دفتر میں بیٹھا، وہ جناب صاحب مسائل ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے رویبضہ قسم کے لوگ یہ نمودار ہو جائیں گے، اور پھر لوگوں کے رویے مزاج بدل جائیں گے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ سمجھا جانے لگے گا، امانت کو دیانت، امانت و دیانت کو خیانت، اور خیانت کو امانت و دیانت سمجھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ مہاجر بھی ہیں، مکی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اور ان کی والدہ، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑا ہی آنا جانا تھا، اور بڑے علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے فقیہ اور صاحب بصیرت انسان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے اکثر ان سے رجوع کرتے تھے، ان کے سے فتویٰ لیتے تھے، یہ مرجع خلائق تھے،
مسائل بتاتے تھے لوگوں کو، لیکن کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ، دلیل، بصیرت اور برہان کی بنیاد پہ۔ جہاں بات سمجھ میں آتی، قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ استنباط ہوتا، اللہ کے نبی سے کوئی بات سنی ہوتی، ببانگ دہل علی الاعلان سب کے سامنے برملا وہ مسئلہ بتاتے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ یا کوئی ڈر ان کو نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف ایک عبداللہ بن مسعود کی بات نہیں، یہ سارے صحابہ کا یہ جو ہے وہ طرز عمل تھا۔ بلکہ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام جب صحابہ سے اسلام اور ایمان کی بیعت لیا کرتے تھے، اس بیعت میں ایک لفظ، ایک کلمہ یہ بھی ہوتا تھا، اور وہ کلمہ اور لفظ کیا ہوتا تھا، وہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ ان نقول الحق، کہ ہم حق بات کہیں گے، اور حق بات کہنے کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں کوئی برا بلا کہنے والا برا بلا کہے، ہمیں لوگ طعن و تشنیع کا شکار بنائیں، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام صحابہ سے جو بیعت لیتے تھے نا، اس بیعت میں یہ، اس کمپرومائز میں، اس ایگریمنٹ میں یہ باقاعدہ جملہ بولا جاتا تھا کہ بھئی حق بات جو مجھ سے آج سن رہے ہو، کیونکہ تم اسلام کے سفیر ہو، تم اسلام کے راوی ہو، یہ دین آگے تم نے روایت کرنا ہے، تسمعون، آج تم سن رہے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، پھر ایک وقت آئے گا جو تم سے سنیں گے ان سے بھی سنا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صحابہ سے یہ عہد لیا کرتے تھے، یہ بیعت لیا کرتے تھے کہ بھی حق بات جو مجھ سے سنی ہے اس کو بیان کرنے میں کسی قسم کے خوف اور کسی قسم کے لالچ اور مفاد کا شکار نہیں ہونا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا یہ عہد، اپنا یہ قول اور قرار پورا کر کے دکھایا، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، کسی بادشاہ، کسی امیر، کسی خلیفہ، کسی گورنر، کسی عامل، اس کی اس میں رضامندی ہو، اس کی اس میں ناراضگی ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا مشہور واقعہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر جب مروان نے، بنو امیہ کے دور کا ایک یہ مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، عید کا خطبہ نبی علیہ السلام کے دور میں خلافت راشدہ کے اندر نماز کے بعد دیا جاتا تھا، پہلے نماز پڑھی جاتی تھی اور پھر عید کا خطبہ ہوتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ خطبہ پہلے اور نماز بعد میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ خلاف سنت کام کر رہے ہو۔ کہنے لگا جی بعد میں لوگ بیٹھتے نہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ خطبہ پہلے کر لیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، بات سنیں گے اور پھر کیا ہوگا، پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ابو سعید خدری نے ببانگ دہل علی الاعلان، یہ سنت، اللہ کے نبی کا مسئلہ اور دین کی یہ بات عوام تک بھی پہنچائی اور حکمران وقت کو بھی ٹوکا، یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ خلاف سنت کام ہے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے جو کام کرتے تھے عیدین کے دن، وہ نماز ہوتی تھی، خطبہ اس کے بعد ہوتا تھا۔ ایک نہیں، 20 مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے اس بات کی ملتی ہیں۔ یہ میں اشارہ ان چیزوں کی طرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر کے افراد کو لے کر مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور مکہ سے پھر کدھر کو گئے، کوفہ والوں نے ان کو خط لکھے تو وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، تو کوئی ایک مدینہ کے لوگوں میں سے، مدینہ کے صحابیوں میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دینے والا، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ سب دبکے ہوئے تھے، حکمران وقت سے ڈرے ہوئے تھے، حق کہنے کی جرت اور طاقت کسی میں نہیں تھی۔ یہ ایک بیانیہ، ایک نیریٹو جو ہے وہ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے لوگوں کی کہ جی صحابہ ڈر گئے تھے، حکمرانوں سے ڈر گئے تھے اور انہوں نے نبی کے طریقے کو بدل ڈالا۔ ایسا کوئی جو ہے وہ صحابی
رضی اللہ تعالی صحابہ میں سے کوئی ایسا جو خلیفہ وقت سے، امیر وقت سے ڈر کر اس نے حق پر کمپرومائز کر لیا ہو، ایسی کوئی ایک مثال بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ہسٹری میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی قتال، کوئی خروج، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں کوفہ کی طرف گئے تھے، وہاں کچھ لوگوں نے ان کو خطوط لکھے کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یہاں امن سے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی، اگر وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے، اگر وہ خروج اور کرنے کے لیے نکلتے، اگر وہ انقلاب لانے کے لیے نکلتے، تو بھلا گھر کے بچوں کو اور خواتین کو لے کے بھی کوئی میدان جنگ کا رخ کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جنگوں کو دیکھ لیں، مجاہدین کو بدر میں، احد میں، مردوں کو، جوانوں کو، مجاہدین کو ساتھ لے کے نکلے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ آج ہمیں جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے، یہ بالکل 100% غلط بیانیہ ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بتلائے، سکھلائے، سمجھائے ہوئے دین کے اوپر ثابت قدم تھے، ڈٹے ہوئے تھے، اور اسی کی دعوت اور اسی کی بات علی الاعلان ببانگ دہل کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، لوگو ایک وقت آئے گا، کیف انتم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، اذا لبستکم فتنہ، جب ایک فتنہ تمہیں گھیر لے گا، ایک فتنہ تمہیں گھیر لے گا، اور وہ فتنہ کس قدر بھیانک اور گمبھیر ہوگا، اللہ اکبر، کہ لوگ بدعت کو سنت سمجھنا شروع کر دیں گے اور سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یحرم فیہا الکبیر ویربو فیہا الصغیر، وہ فتنہ اتنا طویل اور لمبا ہوگا کہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، رواجوں اور رسموں اور سنی سنائی چیزوں کو دین سمجھا جانے لگے گا، اور پھر کیا ہوگا، کثرت خطباؤکم، خطباء کی کثرت ہوگی، وقلت علماؤکم، علماء کم پڑ جائیں گے، وَلْتُمِسَتِ الدین، اگر کوئی دین کی طرف آئے گا بھی تو دنیا کی تلاش کے لیے، رسم و رواجوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، لوگ بڑا اس چیز کو محسوس کریں گے، اوہو فلاں کام رہ گیا، اور جب اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ جائے گی، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹ جائے گا، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ آج اپنے ذرا ارد گرد نگاہ دوڑائیں، لوگوں کے مزاج اور ماحول کو دیکھیں، لوگوں کے رویوں کو دیکھیں، کیا وہی چیزیں ہمیں معاشرے میں پنپتی ہوئی، جنم لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ خوش آوازیوں کے اوپر مریں گے، یقدمون احدہم لیغنیہم، کسی کو اپنا پیش امام بنائیں گے، اپنے آگے کھڑا کریں گے، کس لیے؟ وہ انہیں گا کے سنائے۔ جس طرح غنا میں آواز کو، طرب کو اور درد کو اہمیت ہوتی ہے، لوگ یہ چیزیں دین میں کے اندر بھی انہی چیزوں کو جو ہے وہ فوقیت دیں گے، انہی چیزوں کو ترجیح دیں گے۔ اذا رأیت الرجل یقرأ القرآن وہو یخشی اللہ، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا، جب تم کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو اور دیکھو کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ قرآن کے حکموں پر رک جانے والا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے بخاری کے اندر؟ فرمایا کانا وقافا عند القرآن، جب قرآن کی کوئی بات آ جاتی، قرآن کا کوئی مسئلہ آ جاتا، بس عمر کی بات ختم، عمر کا غصہ ختم، عمر کی ہیبت، عمر کا روب سب ختم۔ بھئی قرآن کی بات آ گئی ہے، قرآن کا مسئلہ آ گیا ہے، اب عمر کی نہیں چلے گی،
چہ جائے کہ میں امیر المومنین ہوں، میرے پاس سلطہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی ایک باروب شخصیت تھی۔ اسلام سے پہلے بھی اللہ نے بڑا رعب عطا کیا تھا، اور پھر مسلمان ہوئے تو رعب، دلیری اور شجاعت ان کے اندر موجود رہی، اور جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اللہ نے اس رعب، وجاہت اور شجاعت کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ لیکن ان کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی عمر کے سامنے آ کے، بادشاہ وقت کے سامنے آ کے یہ کہے کہ اے عمر تو عدل سے کام نہیں لیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب جلال شخص ارادہ کیا کہ اسے میں کچھ سبق سکھاؤں، اسے میں کچھ درس سکھاؤں۔ ساتھ آنے والا وہ بھی اللہ کے رسول کا صحابی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اے عمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ قرآن کے اللہ کا حکم ہے، معافی کو پکڑیں، اعرض عن الجاہلین، اور یہ نادان ہے، نادانی میں اس نے بات کر دی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نادانوں سے درگزر کریں۔ عمر کا غصہ فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ تھے عمر۔ اس میں پھر الفاظ آئیں، وہ شہادت دیتے ہیں دوسرے صحابی، کان وقافا عند القرآن۔ عمر کی یہ خوبی تھی کہ جب قرآن کی آیت آ جاتی عمر بیٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو پریشانی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تلوار اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو یہ کہے گا محمد الرسول اللہ وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن جب ابوبکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ دیتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ عمر کہتے ہیں جب یہ میں نے آیت سنی تو مجھے پتہ، یہ میرے ذہن میں ہی نہیں تھی، اور میرے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور مجھے ایسے لگا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں۔ وقافا عند القرآن، بڑے رک جانے والے تھے، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی یہ خوبی تھی۔ لیکن آج ہمیں ایک عجیب ہی بیانیہ اور ایک عجیب ہی جو ہے وہ سوچ اور مزاج دیا جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ سن کے جھوٹ کے اتنے عادی ہو جائیں کہ سچ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے اندر ہدایت کے لیے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرما کے گئے میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو بڑی بھاری چیزیں ہیں، یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کو پکڑنے سے، جن سے تمسک کرنے سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم فتنوں کا شکار نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو پکڑو، اعتصام اس کے ساتھ کرو، تمسک اس کے ساتھ کرو، مضبوطی سے اسے تھامو، یہ بچائے گی گمراہیوں سے، یہ بچائے گی فتنوں سے۔ اور دوسرے کے بارے میں ایک مقام، ایک روایت پر آپ نے فرمایا کہ سنتی، میری سنت، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے خاندان والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا، ان کی عزت و احترام کا، جو مودت، جو محبت تمہاری میرے ساتھ ہے، جو عقیدت تمہاری میرے ساتھ ہے، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ وہی سلوک، وہی مودت، وہی احترام کا سلسلہ وہ جاری و ساری رکھنا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یہ تشریح ہے اس کی، یہ اہل علم نے اس کا یہ معنی کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ اکبر،
ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ہے، عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان کی خلافت کے جو ادوار گزرے ہیں اس دور کے واقعات کو پڑھیں آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، ان کے ساتھ صحابہ نے کیسے انہیں اپنا دل و جان سے عزیز رکھا، ان سے محبت، ان سے مودت، ان کے حقوق کا خیال، کوئی تحفہ آتا، کوئی مال غنیمت میں مال آتا، سب سے اچھا کس کو دیا جاتا؟ اللہ، یہ اہل بیت کے افراد کو دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو قول صحیح بخاری، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو وصیت کر کے گئے ہیں اس کا تم نے خیال رکھنا ہے ان کے گھر والوں کے بارے میں۔ وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی مجھے اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے، آپ کا احترام مجھے اپنے احترام سے زیادہ عزیز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوئی اچھا مال غنیمت، کوئی اچھی چیز آتی ہے، کس کو پیش کی جاتی ہے؟ جنت کے سرداروں کو، حسن اور حسین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آج ہمیں یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے اور یہ سنایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام اہل بیت کے کیا تھے؟ دشمن تھے، ان کے مخالف تھے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں بڑھا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، وہ اکیلے تنہا جو ہے وہ نکلے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ بیانیہ، ہاں، ان کی شہادت کا انکار نہیں، ان کو مظلومانہ طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کا دکھ ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج میں اپنے اس عقیدے کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے حقوق کا خیال اور احترام کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ لفظ دہرائے، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں تمہیں، ان کا تم نے خیال رکھنا ہے، ان کو ثقلین میں شمار کر، یہ 2 بڑی بھاری ذمہ داریاں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن سے جڑنے کی ذمہ داری اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنے کی ذمہ داری۔ اور اہل بیت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے اس میں سے ازواج کو ویسے ہی نکال دیا، ازواج کو تو ویسے ہی فارغ کر دیا کہ جی بیویاں تو اہل بیت میں ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ مفہوم، یہ مطلب نہ تو قرآن مجید میں ہے، نہ احادیث میں موجود ہے، نہ دنیا کی کسی لغت اور ڈکشنری کی کتاب میں موجود ہے، نہ عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ اولاد تو اہل بیت میں سے ہو لیکن بیوی اہل بیت میں سے۔ قرآن کریم میں 20 آیات ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے آتے ہیں ابراہیم اور سارہ کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں آنے والی ہیں، سارہ کے گھر اللہ ایک بیٹا پیدا کرے گا، خوشخبری دے رہے ہیں، اور لفظ کیا بول رہے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سارہ کو مخاطب کر کے، اے گھر والو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پہ۔ قرآن بیوی کو اہل بیت میں شمار کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہے وہ واضح کریں، قربانی کر رہے ہیں، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ میری طرف سے، میرے اہل بیت، میری بیویوں کی طرف سے یہ قربانی کیا کر لے۔ اور آج کل کا کوئی اٹھے، کوئی سکالر، کوئی مفکر، کوئی نام نہاد، تو جی نہیں بیویاں تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ تو اہل بیت کا مفہوم یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کو جو اعزازات اللہ نے قرآن میں دیے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کیے ہیں، وہ اگر گننے لگ جائیں مجموعی یا ایک ایک کو اٹھا لیں تو یہ موضوع بڑی طوالت کا شکار ہو جائے گا۔ لستن کاحد من النساء، نبی اپنے خاندان کی عورتوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو،
اقیمنا الصلاۃ آتینا الزکاۃ اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ نے تمہاری یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں. ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یہ جو 9 اور 11 گھروں میں میرا آنا جانا ہے، یہ تمہارے گھر وہ بابرکت گھر ہیں جن گھروں میں رب کا قرآن اترتا ہے. تم نے اس وحی کی تلاوت کرنی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ نے تم میں سے جو نیکی کے راستے پر چلنے والی ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کی. نؤتیہا اجرہا مرتین، پھر آپ کی بیٹیوں کے الگ سے فضائل ہیں اور آپ کے دامادوں کے الگ سے فضائل و مناقب ہیں. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی، محدثین کرام نے الگ الگ باب باندھے اپنی اپنی کتابوں میں، کہتے ہیں جی چھپاتے ہیں، اوہ ہم تک پہنچے یہ کیسے فضائل اور مناقب. اللہ اکبر، یہ صحابہ نے بیان کیے، تابعین نے سنے، تبع تابعین نے روایت کیے، محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا. یہ فضائل و مناقب الحمدللہ ہماری حدیث کی کتابوں میں، صحاح ستہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر، حدیث کی دیگر کتابوں میں بڑی بڑی ہیں. مناقب اہل البیت، فضائل اہل البیت، مناقب ازواج نبی، اٹھا کر کے دیکھیں تو صحیح تانا زنی کرنے والے اور اہل بیت کا نام استعمال کر کے اپنے غلط عقائد، اپنے سیاسی مذموم مقاصد پورے کرنے والے، یہ نام استعمال ہو رہا ہے. ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا جو اہل البیت کے بارے میں عقیدہ ہے وہی صحیح عقیدہ ہے. ہاں، ہم اہل البیت کے افراد میں سے یا صحابہ کرام میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، کسی کو معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، باقی امتی ہیں. اہل البیت بھی امت میں شامل ہے، صحابہ بھی امت میں شامل ہیں. بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ممکن تھی، ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو برسر منبر و محراب اچھالنا بھی درست نہیں سمجھتے. اسلام تو کہتا ہے لا تسب الاموات، ایک عام مسلمان آدمی فوت ہو جائے نا تو اس کے اندر بھی اگر کوئی کمیاں تھیں تو چھوڑو بھئی اس کا معاملہ، اب اللہ پہ چھوڑو. فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے بویا ہے وہ کاٹنے کے لیے اپنے میدان میں پہنچ چکے ہیں، اب تم خاموشی اختیار کرو، کر سکتے ہو تو ان کے لیے. یہ عام مسلمان کی بات ہے، چاہے جائے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، ہم ان کی ذاتوں اور ان کے کرداروں پہ آج فیصلے کریں اور تنقیدیں کریں کہ فلاں نے صحیح کیا، فلاں نے غلط کیا، فلاں حق پہ تھا، فلاں جو ہے وہ ظلم پہ تھا. یہ اختیار مجھے اور آپ کو بالکل، اور نہ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. مشاجرات صحابہ کے بارے میں چھوٹے موٹے جو بشری تقاضوں کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی علمی، کوئی فقہی، کوئی معاشی، کوئی معاشرتی، کوئی سیاسی اختلاف اگر پیدا ہوا بھی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ قرآن کا اصول ہے، اس کو یاد رکھیں. وہ قرآن میں کہتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، ہم نے تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنی ہے. کسی صحابی کا نام آئے، اہل بیت کے کسی فرد کا نام آئے، ہم نے کیا کہنا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے کہ فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کے یا اہل بیت اعظام کے ہم ان کی مقابلہ بازی شروع کر دیں کہ جی کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، فلاں فلاں. یہ بحثیں بھی آج کل چلی ہوئی ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے. اور یہ تو اتنے آگے نکل گئے معاذ اللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ اکبر. یہ سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک تو تمام نبیوں رسولوں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ افضل ہیں. ہم اہل بیت یا صحابہ کرام کی شان میں غلو، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جو مقام اللہ نے ان کو دیا ہے وہ مقام ہم
بیان بھی کریں گے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی رکھیں گے، اور یہ دین کے بنیادی راوی ہیں، دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ 20 احادیث، سینکڑوں احادیث سیدنا علی سے، سیدنا جو ہے وہ حسن و حسین سے، سیدنا جعفر الصادق سے، علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان سے اہل سنت کی کتابوں میں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ان سے روایات لی ہیں۔ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ ان کے شاگرد، تابعین پھر آگے ان کے شاگرد۔ یہ مطلب تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق، ان کی عزت، ان کا احترام، ان چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور آج ہوا کیا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو اپنے ذرا نظریات اور خیالات اور اپنے کان اور اپنے دل اور اپنی آنکھیں یہ کھول کے رکھیں، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم کسی ایک صحابی یا کسی ایک اہل بیت کے فرد کی شان میں گستاخی یہ کرنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ساری شخصیات قابل احترام، جتنے بھی ائمہ دین ہیں، اس منبر سے، اس محراب سے یہی پیغام آج تلک گیا ہے کہ جتنے بھی ائمہ دین ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، محدثین ہیں، سب کا آپ احترام کریں۔ اور اسلام کا ہے یہ پیغام، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنی حق کی دعوت پیش کرتے ہوئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ہمیں نہیں کہتا کہ تم لوگوں کی پگڑیاں اچھالو، ننگے کرو، کچے چٹھے کھولو۔ نہیں بھائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ تھا اللہ کے نبی کی دعوت کا طریقہ۔ بھئی مانتے ہو تو مان لو، میں تو دلیل و برہان سے بات کروں گا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ، میں بھی، میرے پیچھے چلنے والے بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تسلیم کر لو، نہیں آ رہی لکم دینکم ولی دین، بس بات ختم۔ لست علیہم بمسیطر انما علیک البلاغ۔ اللہ نے جب نبی کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ دروغی نہیں، آپ نگران نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا، میں اور آج آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ اور فیصلے کن کے بارے میں؟ اللہ اکبر، جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے نا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو یہ میرے صحابہ نے جن حالات میں خرچ کیا تھا، تم ان کے ایک مد آدھا کلو اور ایک مد کا بھی آدھا کر لیں، ایک پاؤ، اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، جس جذبے سے، جس اخلاص سے، جس قربانی سے، اور جن حالات میں انہیں اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دی تھی، اور اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پہ اور اللہ کے دین پہ نچھاور کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ ہمیں یہ پیغام اپنے آپ کو بھی سنانا ہے، یہ سبق اپنے آپ کو بھی پڑھانا ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنا ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل بیت، صحابہ کرام، ان کی آپس میں محبتیں، پیار، وہ سب ایک تھے، وہ سب ایک ہی لڑی سے جڑے ہوئے تھے، وہ سب ایک ہی چشمے سے پانی پینے والے تھے۔ وہ چشمہ وحی کا چشمہ تھا، وہ منبع کتاب اللہ اور سنت رسول کا تھا۔ ہاں، ہم صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، ان کی شخصیات میں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، انہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہیں کرتے۔ اچھا، رویے اور مزاج کیسے بدلے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلے جمعے میں مسئلہ ہوا تھا بیان کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا، عاشورہ کا۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس لیے رکھتے ہیں۔ اب لوگوں کی دیکھیں سوچ، مزاج کیسے بدل گئے، رویے کیسے بدل گئے۔ اب روزے کیا رکھنے تھے، کوئی کھانے بنا رہا ہے، کوئی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے،
کوئی جناب صاحب کچھ بنا رہا ہے اور کچھ بنا رہا ہے، وہ روزے کا کنسیپٹ ہی عوام کے ذہنوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کے بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات، اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال، وذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کے ساتھ انہیں نصیحت کر، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان آیات میں بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکامات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے۔ وہ صبر اور شکر کی لائن جو اللہ نے ہمیں دی تھی، ہم اسے چھوڑ بیٹھے، نہ تکلیف اور دکھ میں ہمارے اندر صبر رہا، الٹا ہم نے محرم الحرام کو جناب صاحب جزا کا، فضا کا، رونے اور پیٹنے کا اور نوحہ کرنے کا مہینہ بنا دیا، غم کا مہینہ بنا دیا، اور نہ شکر رہا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ موسیٰ کی نجات، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ نحن احق بموسیٰ منکم، یہ موسیٰ کی نجات اور شکرانے کے طور پر جو روزہ موسیٰ نے رکھا تھا نا، اس کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم تو موسیٰ کی تعلیمات کو ہی بھولے ہوئے علیہ السلام۔ الانبیاء اخوۃ من علات، یہ انبیاء آپس میں اللتی بھائی ہوتے ہیں، امہاتہم شتیٰ و ابوہم واحد، ان کے بنیادی عقائد، دعوت یہ ایک ہی ہوتی ہے، شریعتوں میں تھوڑا بہت رد و بدل آ جاتا ہے، جس طرح اللتی بہن بھائی، باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ کی خوشی ہم بھی منائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، آپ نے بھی رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن پھر جب رمضان کے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بھی جو رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، فضیلت بتا دی کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اور پھر آخری سال جب آیا تو کیا فرمایا کہ اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو ضرور 9 کا رکھوں گا۔ اب اہل علم نے اس کی مختلف توجیہات کی ہیں، مجھے جو سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کو ملا کر جو ہے وہ روزہ رکھا جائے، اکیلے 10 کا روزہ اور یا اکیلے 9 کا نہ رکھا جائے، بلکہ 9 اور 10 یہ 2 دن کا روزہ، ہفتے اور اتوار یہ جو 2 تاریخیں ہیں، سنت امر یہ ہے کہ ان 2 دنوں کا کیا رکھا جائے؟ روزہ رکھا جائے۔ سنت پہ آئیں گے تو بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، رسم و رواجوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے اللہ تعالی حفاظتیں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔